بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے منتخب ملفوظات اس وقت سنائے جاتے ہیں۔ مثنوی شریف بڑی جامع کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے اس کا نام مثنوی ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے برجستہ من جانب اللہ بہت سا کلام ہو گیا اشعار کی صورت میں فارسی زبان میں، اور کافی بڑی کتاب ہے، بہت باتیں اس میں ہیں۔ صوفیہ اور مشائخ ہمارے اکابر، بالخصوص اکابر دیوبند اس کے بڑے قدرداں ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 کتابیں البیلی ہیں، ایک قرآن شریف، دوسرے حدیث شریف اور تیسرے مثنوی شریف۔ قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف، 3 کتابوں کی بہت تعریف کرتے تھے۔ جیسے قرآن شریف تو قرآن شریف ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا کیا کہنے۔ اب بخاری شریف میں بھی چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت معتبر باتیں جمع ہیں، اس لیے وہ بھی بہت بابرکت کتاب ہے۔ اور مثنوی شریف کچھ الہامی قسم کی اصلاحی باتیں ہیں۔ اس کتاب کا چونکہ خانقاہوں میں تذکرہ رہتا بلکہ دروس بھی ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی اس سلسلے میں فرما رہے ہیں، مثنوی شریف بڑی جامع کتاب ہے، اس میں طریق کے بہت مسائل ہیں۔ طریق مطلب تصوف کے، سلوک کے، طریقت کے، اصلاح و تربیت سے متعلق بہت مسائل ہیں اس میں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل تنبیہ ہے کہ مسائل کو اس کتاب سے اخذ نہ کرنا چاہیے، یعنی جو علماء ہیں اس کتاب سے مسائل اخذ نہ کریں، ہیں اس میں بہت سی باتیں، بلکہ جو مسائل پہلے سے دلائل سے ثابت اور محقق ہوں انہی پر مثنوی کو منطبق کر لینا چاہیے، اسی پر انطباق اس کا کر لینا چاہیے، اور مدلل اور محقق مسائل سے اس کی وجہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو اس سے ملا کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ جو ہمارے باقاعدہ مستند اور محقق علماء مشائخ ہیں، عالم بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں، تو مثنوی کا درس ان لوگوں نے دیا ہے، جیسے حضرت حکیم اختر صاحب کی معارف مثنوی، تو انہوں نے اپنے دروس میں مسائل کو، اس میں جو بھی مسائل ہوں اس کو کتاب و سنت کے مطابق بیان کیا ہے، سمجھایا ہے، کیونکہ اصل تو کتاب و سنت ہے، بس بڑی مثنوی دانی یہی ہے، یعنی مثنوی میں مہارت، ہر کتاب کے کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں، بار بار پڑھنے سے پڑھانے سے اس میں ان کو مہارت ہو جاتی ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم فلاں کتاب اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں۔ تو مثنوی دانی یعنی مثنوی شریف کو خوب اچھی طرح جاننا سمجھنا، یہ بڑی مثنوی دانی یہی ہے، کیا کہ علم کے مطابق انہوں نے جو بھی باتیں کہیں، وہ بھی ایک عالم تھے، اور غلط باتیں اس میں کچھ نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بعض جگہ اشتباہ ہوتا ہے، بعض جگہ آدمی کو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں جو سلوک و طریقت کے مسائل ہیں تو اس میں زمانے کے بدلنے سے بھی تعلیمات بدل جاتی ہیں، تعبیرات بدل جاتی ہیں، اسی طرح ہر علاقے کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالی
اس علاقے کے سچے مخلص پیر و مرشد پر اپنی طرف سے علم موہبت فرماتے ہیں، خاص علوم نازل فرماتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں آدمی اس کا پابند ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اگر مطالعہ بھی کرے تو بس عمومی طور پر استفادہ کرتا چلا جائے۔ اس سے انہوں نے جو عبرت کی باتیں بیان کی، واقعات و قصص سے، امثال سے، بہت سی مثالیں دے کر، بہت سے قصے سنا کر، بہت سی کہانیاں فرضی جو لوگوں میں رائج ہوتی ہیں، عام ہوتی ہیں، اس سے بھی انہوں نے بڑی بڑی باتیں بیان کی ہیں اور بہت ذہن کو کھولا ہے۔ کیونکہ فطری طور پر انسان مثالوں سے اور واقعات سے جتنا سمجھ سکتا ہے محض مباحث سے نہیں سمجھ سکتا، جس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ تو محض بحث سے اور محض دلائل سے اور محض فلسفے سے بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آتی جتنی آسانی سے کسی مثال کے ذریعے یا کسی واقعے کے ذریعے سمجھایا جائے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے کہ واقعات کے ذریعے بڑی بڑی حقیقتیں کھول دی جائیں بندوں کے اوپر، اس کا اہتمام قرآن نے کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ بھی صحابہ کرام کو وہ واقعات سناتے تھے جو بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں، پچھلی امتوں میں گزر چکے ہیں، پیش آئے ہیں۔ وہ پیش آمدہ واقعات اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی ان کو بہت علم دیا تھا، اس میں سے سناتے تھے، بیان کر دیتے تھے حضور علیہ السلام۔ تو صحابہ تو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 50 کے اوپر کے ہی تھے، اور اس کے نیچے والے تھوڑے تھے۔ جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا تو کم عمر صحابہ بھی آنے لگے صحابہ کی جماعت میں، ان کے بچے، ان کے گھر کے لوگ، یا ان کی اولاد جو ان کی وجہ سے پھر مسلمان وہ بھی ہو گئے۔ تو ایسے نوجوان کم تھے شروع میں، زیادہ تر بڑے بزرگ لوگ تھے۔ اب بچے تو بالکل اخیر میں آئے حضور علیہ السلام کی مجلس میں، تو ان کو بھی اللہ رسول نے واقعات و قصص اور اضراب و امثال سے سمجھایا ہے۔ تو بچوں کو، چھوٹوں کو بدرج اولا اسی راستے سے سمجھانا چاہیے، اسی سے بالخصوص مستورات اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت میں مثالوں کو، جس کو ضرب الامثال کہتے ہیں، ہر جگہ کچھ مثالیں ہوتی ہیں جو مشہور معروف ہوتی ہیں، اس سے سمجھانا چاہیے۔ اور واقعات کو ہر عمر کے بچوں کے سامنے ان کی عمر کے حساب سے اس کہانی کو آگے پیچھے کر لینا چاہیے۔ اگر مدرسے کے طلباء ہوں، چہارم پنجم ششم پڑھ رہے ہیں، تو ان کو درسی اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن عام طور سے قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر مدارس کے اندر بھی فنی اعتبار سے تو پڑھائی جاتی ہے، عبرت کے اعتبار سے نہیں پڑھائی جاتی، حالانکہ قرآن عبرت کے لیے تو سب ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن لکھی، قرآن مجید کے سب قصے بڑی تحقیق کر کے بڑے عالمانہ مورخانہ انداز میں اس کو جمع کی، تحقیقی کتاب۔ لیکن مجھے ان کی پوری تحقیق سے واقعات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ واقعے کے اختتام پر
تو وہاں اسباق و عبر کے نام سے ایک عنوان قائم کر کے اب اصل جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ اس سے یہ سبق ملنا ہے بندوں کو، اس سے یہ عبرت حاصل ہونا ہے بندوں کو۔ تو وہ جو اصلی غرض ہوتی ہے واقعے کے نزول کی، اس اصلی غرض تک پہنچنے کا بھی اخیر میں سبق دے دیتے ہیں۔ بھئی یہ اصل منشا تو یہ ہے، باقی یہ سب تحقیقات علمیہ ہیں جو عالم کو مفید بھی ہیں اور کام بھی آتی ہیں، اس میں بھی بہت سے نکتے مل جاتے ہیں کام کے، نفع کے۔ لیکن قرآن کے نزول کا مقصد آپ کی معلومات کا اضافہ نہیں ہے اور تاریخی تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد موعظت و عبرت ہے جو آپ کو حاصل کرنا چاہیے اس سے، وہ اصل مقصد ہے۔ عموماً آپ لوگ بھی پڑھتے وقت میں، ترجمہ پڑھتے وقت میں قرآن میں قصص آتے ہیں، پورے قصے میں غور کرنا چاہیے کہ کیوں نازل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا صرف ہم کو ایک کہانی سنا دینا ہے، یا یہ کہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کا کوئی پیغام ہے اس کے اندر مخفی، یہ وہ نکالنا چاہیے، وہ اصل مقصود ہے۔ سب مقصدوں کا مقصد، نزول کا مقصد وہی، وہ عبرت جو آدمی کو یہ پڑھنے کے بعد حاصل ہو جائے، وہ یقین، وہ ایمان کا کمال، وہ معرفت رب جو یہ قصہ پڑھ کر اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر آیت کا یہ مقصد ہے۔ اگر ہم یہ نہ پائیں تو ہم معلومات افزائی تو ہو سکتی ہے کہ بھئی ہماری کچھ معلومات بڑھتی رہیں، بس پہلے یہ نہیں جانتے تھے اب جانتے ہیں، اب یہ ایک اور تھوڑی بات نہیں جانتے ہیں، اب یہ چند حدیثیں اور جان لی ہیں ہم نے، بس جاننا ہی ہے، جاننا ہے یہ نہیں، جو منشا ہے اس منشا تک پہنچنا۔ تو دروس میں ایسا ہونا چاہیے، اور اگر بچے ہوں تو جوان ہیں تو ان کے حساب سے وہ واقعہ سنایا جائے، معصوم ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، ان کے حساب سے سمجھایا جائے، تو قصہ تو وہی رہے گا، بچوں کو سنانے کا انداز بدلتا رہے گا، بس قصہ وہی رہے گا، اور اس قصے سے جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی وہی نکلے گا۔ لیکن یہاں نتیجہ عالمانہ انداز میں بیان کریں گے، وہاں پر وہی موعظت و عبرت جو ہے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچوں کی فہم کے اعتبار سے بیان کریں، یہ ہونا چاہیے بہت۔ تو مثنوی شریف کی بس یہ خصوصیت ہے کہ عالم اس کا مطالعہ کرے گا، اور اب تو عالموں کو فارسی زبان آتی نہیں ہے، تو یا تو کتاب کبھی دیکھی بھی نہیں ہے علماء نے، مثنوی شریف کبھی کہیں لائبریری وغیرہ میں رکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اچھا اس کا نام مثنوی شریف ہے کیا، بس ایسا پڑھنا۔ تو مدرسوں میں بہت سے فارسی کالعدم ہی ہو گئی، ختم ہی ہو گئی فارسی، تو اب ہم لوگ تو نہیں پڑھ پاتے، لیکن جن اکابر کے اردو میں دروس مثنوی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ دروس مثنوی کے نام سے بھی حضرت حکیم صاحب کے دروس ہیں جو ساؤتھ افریقہ اور یعنی بیرونی ملکوں میں سفر کے دوران حضرت نے کچھ دروس دی، وہ دروس کا مجموعہ بھی ہے، اور ایک باقاعدہ ان کی اوائل کتب میں ہے معارف مثنوی۔ حضرت حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں ہندوستان کے سفر میں جب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی مفکر اسلام رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا تو ان کے سرحانے معارف مثنوی رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آج کل بس اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جی تو اس کتاب سے لوگ خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں بہت سہولت سے کامیابی حاصل کیے ہیں، ایک دو نہیں، لاکھوں سالکین، مگر اب فارسی آنا نا، اب وہی نہیں آتی تو کیا کریں گے، تو اردو سے استفادہ کریں۔
تھوڑی بہت ہے، مکمل تو ہے ہی نہیں۔ حضرت تھانوی کا مکمل ترجمہ بھی ہے کئی جلدوں میں۔ حضرت تھانوی کے ہاں بھی چلتا تھا، خود انہوں نے اس کی مثنوی لکھی ہے اور اس کی تشریح کی ہے، تو اس لیے اس کا ذکر آیا تو فرمایا مثنوی شریف بڑی جامع کتاب ہے، اس میں طریق کے بہت مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل تنبیہ ہے کہ مسائل کو اس سے اخذ نہ کرنا چاہیے، بلکہ جو مسائل پہلے سے دلائل مستقلہ سے ثابت اور محقق ہوں ان پر مثنوی کو منطبق کر لینا چاہیے۔ بس بڑی مثنوی دانی تو یہی ہے، اور اس میں مثنوی کی کوئی تخصیص نہیں، مطلقاً اشعار میں مسائل کی توضیح ہو بھی نہیں سکتی، یعنی مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں فن مد نظر ہوتا ہے اور ترتیب سخن مد نظر ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے شاعر کہ وہ فن کے اعتبار سے ناقص نہ ہو گن بات، لیکن اہل اللہ ہوتے ہیں تو وہ ذرا فن کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، لیکن بات کامل و مکمل اور محقق کہتے ہیں۔ جیسے خود حضرت حکیم صاحب کی شاعری ہے، تو ان کی دیوان کے پہلے صفحے پر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ میری شاعری پڑھنے والے فن پہ رکھ کے نہ دیکھیں اس کو، بس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں اور میرے دل کے درد کو محسوس کریں، اس کو قبول کریں، فن پہ پرکھیں گے تو آپ مجھے ناکام پائیں گے۔ تو وہ مقصد نہیں ہے ان لوگوں کا، لیکن عام شعراء کیا کرتے ہیں، ان کا دھیان فن پہ رہتا ہے بس ایسے ہوتا ہے۔ اور بقول حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ شاعری نام ہی مبالغے کا ہے، تو اس لیے شاعر جو ہے وہ اعتدال میں رہ بھی نہیں پاتا، عالم کیا کرے۔ جیسے ہمارے اکابر علماء نے طریق احیاء علوم الدین سے حاصل کی، اور قدیم زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی ہمارے مشائخ اس سے بہت استفادہ کیے ہیں، لیکن اس میں جو دلائل ہیں وہ اکثر کمزور سے دلائل ہیں، لیکن جو دعوے ہیں، جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ محقق ہیں، وہ ثابت ہیں قرآن حدیث سے، اور اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ لیکن جو حدیثیں انہوں نے نقل فرما دی ہیں، بعض حدیثیں تو قبول بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے وہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو علماء کیا کرتے ہیں، جہاں سے بچنا چاہیے وہاں سے بچتے ہیں، جو چھوڑ دینا چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو لینا چاہیے وہ لیتے ہیں، اور انہوں نے فن پر جو گفتگو کی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، وہ ان کا ہی کمال ہے، اور انہی کو دعا دیتے رہے اور ان سے ہی فائدہ اٹھاتے رہے بھرپور۔ تو ہر جگہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی شان یہ ہے کہ انہوں نے حق کو مقصود بنایا اور کوئی جانبداری کسی قسم کی بھی نہیں رکھی، بس حق کو مقصود بنایا، حق چاہیے اور حق کو ڈھونڈ کے نکالو، حق کو لو، بس قبول کرو۔ حضرت حاجی صاحب سے میں نے سنا ہے، یعنی حضرت حکیم الامت نے سنا ہے اپنے شیخ سے، حضرت حاجی صاحب سے میں نے سنا ہے کہ جو شیخ خود کچھ نہ کرے اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو آج کل اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حاجی صاحب سے میں نے سنا ہے کہ جو شیخ خود کچھ نہ کرے اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی، گو خود اس کو حاجت نہ رہے، لیکن اس غرض سے اس کو ذکر شغل کرتے رہنا چاہیے کہ خود تلقی کر کے آگے القاء کرے، ورنہ اگر خود کچھ نہ کرے گا تو دوسروں کو کیا القاء کرے گا۔ یہ ہے بات، یعنی اگر شیخ اپنے اچھے اور دینی یا جو بھی مصروفیات اس کی ہوں، اگر وہ مصروفیات ذکر و شغل میں مانے ہوں تو بھی کوئی ترتیب بنائے، کوئی شکل بنائے اور کرے، اگرچہ کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، جو کام فرائض واجبات پورے کر لے رہا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور پھر اس کے بعد دین میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ضروری کام ہے۔
لیکن اب جب دوسروں کو مرید بنائے گا، نصیحت کرے گا، واعظ تلقین کرے گا، ذکر و شغل بتائے گا، تو چونکہ خود نہیں کرتا اس لیے اثر نہیں ہوگا اس کا۔ خود کے عمل کا اثر پڑتا ہے قول پر، اس لیے خود کرنا چاہیے۔ تو وہ فرما رہے ہیں اگر گو خود اس کو حاجت نہ رہے، لیکن اس غرض سے اس کو ذکر شغل کرتے رہنا چاہیے کہ خود تلقی کر کے آگے القاء کرے، ورنہ اگر خود کچھ نہ کرے گا تو دوسروں کو کیا القاء کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے صاحب عمل بھی ہیں علماء، اور وہ نصیحت کرتے ہیں تو وہ تاثیر نہیں ہوتی، کہ بسا اوقات حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، لیکن تعلق مع اللہ مضبوط ہے، تو اس کی نصیحت، اس کی زبان میں اثر ہے، اس کی نصیحت میں اثر ہے، اس کا بہت فرق پڑتا ہے۔ اس اثر کے متعلق بیان فرمایا کہ اگر خود عمل نہ کرے تو کہنے میں قوت نہیں ہوتی، اس لیے اثر کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص خود تقوی اختیار کرتا ہے اس کے کہنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو غیر متقی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جملوں میں جو اثر ہوتا تھا وہ دوسرے واعظوں کی لمبی لمبی تقریروں میں بھی نہ ہوتا تھا۔ جو اثر ان کے اس جملے میں ہوتا تھا کہ خدا سے ڈرو، وہ دوسروں کے سال ہا سال کے وعظ و پند میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک بار جامع مسجد کی سیڑھیوں پر وعظ فرما رہے تھے، اتفاق سے وعظ میں ایک زنانہ بھی آ گیا۔ مولانا نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ وضع اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے، خدا سے ڈرو۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے فوراً انگوٹھی چھلے سب اٹھا کر پھینک دیے اور کسی سے چادر لنگی لے کر زنانہ لباس بھی اتار دیا۔ پھر مہندی جو لگی ہوئی تھی اس کو چھڑانے کے لیے سیڑھیوں کے پتھر پر ہاتھ رگڑنا شروع کی، یہاں تک کہ کھال چھل گئی اور ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ مولانا نے منع بھی فرمایا کہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ اتنی تکلیف اٹھاؤ، آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے، وہ توبہ تو کر لی بس کافی ہے، لیکن نہیں، لیکن اس کے تو دل میں آگ لگ گئی تھی، اس کو بلا مہندی چھڑائے چین ہی نہ آیا۔ تو دیکھیے یہ کیا جادو بھرا فقرہ تھا کہ خدا سے ڈرو، بس اتنا ہی کہا۔ یہ وضع اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے، خدا سے ڈرو، بس اتنا کہا۔ یہ واعظ کتنے واعظوں سے مستغنی کر دیا اسے، ایک واعظ۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو تقوی عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کے کہنے میں اثر تھا۔ لیکن کسی بھی حال میں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے کو بھی تعلیم و تبلیغ نہ کرے، جیسا اکثر لوگ عموماً ایسے موقعوں پر یہ آیت لما تقولون ما لا تفعلون پڑھ دیا کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں، جو بڑی غلطی ہے۔ میں نے اس استدلال کے غلط ہونے کی ایک خاص عنوان سے تقریر کی ہے۔ تقریر جو ہے وہ لغوی ہے، وہ تقریر کے معنی ثابت کرنا، ثابت کرنا، ثابت کے۔ میں نے اس استدلال کے غلط ہونے کی، یعنی یہ کہنے کی کہ جو شخص عمل نہیں کر رہا وہ تبلیغ نہیں کرے، وہ تم ہی نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیوں تبلیغ کرتے ہو؟ بہت سے لوگ ایسا بولتے ہیں اور وہاں یہ آیت پڑھ دیتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، یہ آیت پڑھ دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چونکہ صحیح نہیں ہے اور آیت کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس مقام پر یعنی اپنی تفسیر میں ایک خاص عنوان سے تقریر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت دعوے کے باب میں ہے، دعوت کے باب میں نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس تقریر کا جو حضرت کا لما تقولون ما لا تفعلون جو ہے، یہ دعوے کے باب میں ہے، دعوت کے باب میں نہیں ہے۔ تو دعویٰ کرنا تب تو تنبیہ کی جائے گی اس آیت سے، اور اگر دعوت دیتا ہے دوسرے کو تو یہ آیت وہاں بے محل ہے، وہاں پر اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یعنی جو چیز تمہارے اندر نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرو، یہ نہیں کہ اس کی طرف دعوت بھی نہ دو، جیسا کہ سبب نزول بھی اس کا شاہد ہے۔
یہ دو لفظ یعنی دعویٰ اور دعوت اللہ تعالیٰ نے ایسے مناسب ذہن میں ڈال دیے کہ گویا دریا کوزہ میں بھر گیا، یعنی یہ پوری تقریر جو ہے وہ اتنے سے دو لفظوں کے سمجھنے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ درس حدیث کے وقت حدیثوں کی اس طور پر تقریر کرتے کہ ساتھ کے ساتھ مسائل حنفیہ کی بھی تائید نہایت واضح طور پر کرتے چلے جاتے تھے۔ مولانا کو اس میں بہت ہی شرح صدر تھا، یہاں تک کہ ایک بار فرمایا کہ مجھ کو تو حدیثوں میں مذہب حنفی ایسا صاف نظر آتا ہے جیسے نصف النہار کے وقت آفتاب یعنی سورج دکھائی دیتا ہے دوپہر میں، ایسے مجھے اس میں نقل۔ ایک مولوی صاحب نے مولانا کی ایک تقریر سن کر جوش میں آ کر کہا کہ آپ کے پاس آ کر تو حدیث بھی حنفی ہو جاتی ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حنفیہ کی تائید فرما دیتے ہیں۔ اگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ ایسا کسی نے سننے والے کو بہت جوش آیا تو اس نے حضرت کے سامنے ایسی بات کی تھی، اپنے جذبات کا اظہار۔ اس پر مولانا سخت ناراض ہوئے اور فرمایا یہ کیا کہا؟ اگر حضرت امام زندہ ہوتے تو میں ان کے سامنے بولتا بھی، اور بولتا تو کیا، میں تو ان کی تقلید ہی کر لیتا، اس لیے کہ مجتہد حی کے ہوتے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ مجتہد غیر حی کی تقلید کی جائے۔ تو اگر امام شافعی ہوتے تو ایک مجتہد موجود ہے اور وہ زندہ ہے، میں اسی کی اتباع کر لیتا، تب مجھے ضرورت ہی کیا تھی۔ نیز یہ بھی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، حضرت تھانوی اپنے بزرگوں سے سنے ہیں کہ علماء حجاز دوران درس میں جب دوسرے اماموں کے اقوال نقل فرماتے ہیں تو اگر وہ مثلاً شافعی ہیں تو کہتے ہیں قالت ساداتنا الحنفیہ، اور اگر حنفی ہیں تو کہتے ہیں قالت ساداتنا الشافعیہ۔ خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جب آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت ترک فرما دی۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ اتنے بڑے امام جلیل کے سامنے ان کی تحقیق کے خلاف عمل کرتے شرم آئی، کیا ٹھکانہ ہے ادب و لحاظ کا۔ ایک صاحب نے ادب مفرط یعنی حد سے زیادہ ادب، اس کی وجہ سے جھک کر بات کرنی چاہیے۔ اس پر تنبیہ فرمائی کہ اسی طرح تو شرک و بدعت تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت بھی تو انحناء یعنی جھکنے کو ناجائز فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دین اپنی اصلی حالت پر آ جائے، مگر اکیلے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ متبع سنت ہیں اور اپنی ہی جماعت کے ہیں ان کے یہاں بھی بس یہی دو چار چیزیں تو بدعت ہیں، جیسے مولود کا قیام، عرس، تیجا، دسواں۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں بدعت کی ہیں انہیں وہ بھی بدعت نہیں سمجھتے، چاہے وہ بدعت ہونے میں ان سے بھی اشد ہوں۔ یعنی ہم لوگ جو علماء اہل حق کہلاتے ہیں بس معروف بدعات، رواج، منکرات کے خلاف بولتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی تو یہی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ بس جو چیزیں مشہور ہیں کہ یہ غلط ہے، بدعت ہے۔ مثلا ہم لوگ اپنے سماج میں جو کام بریلویہ کرتے ہیں بس اس کو بدعت کہہ کے اس پر رد کرتے رہتے ہیں، بیانوں میں اس کو غلط بتاتے ہیں، اس پر باقاعدہ طور پر محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مضامین چھپتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن خود اپنی زندگی میں بہت سی بدعتیں ہیں۔ تو چونکہ وہ کسی دوسرے فرقے کی نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو توجہ ہی نہیں دے رہے، دھیان ہی نہیں دے رہے۔ تو بھائی بدعت کوئی دوسرا کرے کہ ہم کریں، جس کے ہاں بھی بدعت ہوگی وہ بدعت ہی ہوگی۔ جو شرعاً بدعت کی تعریف میں آ گیا جو کام بھی تو وہ بدعت ہے، چاہے وہ ہمارے ہاں ہو رہا ہو چاہے دوسرے کے ہاں ہو رہا ہو، اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر وہ کریں تو وہی بدعت اور ہم کریں تو سب سنت ہو جائے گا کیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بڑا لحاظ اور خیال تھا۔ آداب میں بھی جو چیزیں ثابت ہیں تو اس میں تو وہ خود سکھاتے بھی تھے،
اور روک ٹوک کرتے تھے، پکڑ کرتے تھے، لیکن ایسے آداب جن کا ثبوت نہیں ہے وہ خواہ کیوں لوگوں نے چلا رکھے، تو ماحول کے اثر سے چلا دیتے ہیں۔ اب جب شیخ تحمل کر لیتا ہے تو پھر وہ یہاں کا بھی رواج بن جاتے ہیں، اپنے طبقے میں بھی رواج پذیر ہو جاتے ہیں تحمل کر لینے کی وجہ سے۔ تحمل کر لینے کی وجہ بہت سے مشائخ اکابر، وہ بہت ہی رقیق القلب، نرم مزاج، انفعالی کیفیت، اس وجہ سے کچھ بولتے نہیں، سمجھتے بھی ہیں اگر کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، متواضع بھی ہوں تب بھی ٹوکا نہیں ٹوکنے سے چل پڑتی ہے چیز۔ دوسرا شخص اپنی باری آئے گی تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا، تیسرا دیکھنے والا وہ بھی ایسے ہی کرے گا، وہ سمجھ جائیں گے یہی ادب ہے، ایسے سمجھ جائیں گے تو چل پڑے گی بدعت پھر ہمارے پاس۔ تو جہاں حضرت آداب اور مستحبات بالخصوص تہذیبی امور میں چھوٹی چھوٹی بات کی بھی گرفت کرتے، پکڑ کرتے، درست کراتے تھے، وہیں پر اگر جو چیزیں غلو کے ہو جائیں، وہی ادب غلو بن جائے، حد سے گزر جائے، تو اس کو پھر منکر سمجھ کر اس کی بھی نکیر فرماتے تھے، اس کی بھی اصلاح فرماتے تھے۔ کوئی تکلف حضرت نے نہیں رکھا۔ اس دور میں ماضی قریب میں اللہ رب العزت نے ان کو شریعت کے معاملے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مزاج کو اور ان کی طبیعت ہی کو اللہ نے شریعت کے سانچے میں ڈال دیا تھا ایسی، تو ان کا ذوق اسی کو قبول کرتا تھا جو سنت کے موافق ہو، نہیں تو قبول نہیں کرتا تھا اس کو۔ ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، صاحب زبان بھی، صاحب قلم بھی، اور ایک بہت بڑی تحریک کے سربراہ ہوئے ہیں۔ شروع زمانہ تھا ان کا، جس زمانے میں وہ خود موجود تھے، تو ان کی تحریرات، ان کا لٹریچر ایک جوش و خروش مسلمانوں کے ایک طبقے میں پیدا کر رہا تھا، کافی مؤثر تھا۔ حضرت کے پاس بھی آیا، کسی نے پیش کیا اور جاننا چاہا حضرت کی رائے، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے تھوڑا سا مطالعہ کیا، اور بلکہ حضرت کے پاس بھیجا گیا تھا دستور اس جماعت اسلامی کا دستور مکمل، جب ان لوگوں نے مرتب کر لیا تو چونکہ اس وقت میں کئی بڑے بڑے علماء بھی تھے، تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ چند محقق علماء کو دکھا بھی لیا جائے۔ حضرت بہت ضعیف تھے، پیرانہ سالی تھی، حضرت کے پاس بھی آیا دستور، حضرت نے پڑھا، اس کو تھوڑا سا دیکھا، پڑھا، اور اس کے بعد جو وہاں پر ناظم خانقاہ تھے مولانا شبیر علی صاحب، ان کو دے دیا اور کہا کہ آپ دیکھ لیجئے تفصیل سے، اور جو بات کہنا ہے کہہ دیجئے، جو بھی آپ کا تبصرہ ہے آپ کر دیجئے، میرے پاس اب اس کا موقع نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ فرمایا، میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں کرتا، اسے یہ جملہ فرمایا اور کچھ نہیں کہا، چونکہ حضرت نے تحقیقی تبصرہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کیا، حضرت کسی اور کو کرنے کے لیے فرما دیا۔ لیکن جو تأثر ہوا وہ تأثر ظاہر فرما دیا، کچھ جگہ جگہ سے دیکھنے سے، پڑھنے سے دل کو جو تأثر ہوا، وہ تأثر یہی ہوا کہ دل نے قبول نہیں کیا، تو میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں کرتا، بس اتنی بات فرما دی۔ یہ بھی اعتدال ہے کہ تبصرہ وہی کرے، تنقید وہی کرے جس کا حق پہ تنقید ہے، جس نے اچھی طرح پڑھ لیا ہو، ہر پہلو سے سمجھ لیا ہو کہ صاحب مضمون کا منشا کیا ہے، وہ منشا تک پہنچ گیا ہو، تب وہ اس کے اوپر تنقید کرے۔ تو حضرت کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، تنقید نہیں، یہ سب چیزیں ملحوظ رکھتے تھے۔ اور اللہ نے بلا کی ذہانت
ذکاوت بھی عطا فرمائی تھی، بچنا ہے تو بچنے کا راستہ بھی نکال لیتے تھے، کرنا ہے تو کرنے کا راستہ بھی بناتے تھے، سب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فہم رسا عطا فرمائی تھی۔ ایک خاتون نے کتاب لکھی، بہت اچھی کتاب لکھی، حضرت کے پاس انہوں نے تقریض کے لیے بھیجا اس کو، حضرت نے پڑھا تو حضرت کو پسند بھی آئی اور مضمون اچھا تھا، نافع تھا، چھپنا چاہیے تھا۔ تو حضرت نے شرط رکھی کہ میں اس پر تبصرہ کروں گا، تقریض لکھ دوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ کتاب پر مصنفہ کا نام نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ میں لکھ دوں گا، بس کوئی اللہ کی بندی ایسے لکھ دو، کچھ لکھ دو، نام نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ میں لکھ دوں گا اس کے اوپر۔ اور میں اپنی تقریض میں بھی اپنی یہ تجویز بھی لکھوں گا کہ میں نے اس شرط کے اوپر یہ لکھ کر کے دیا ہے، اور آپ پابند ہوں گے کہ میرے مضمون میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کریں، جیسا میرا مضمون ہے ویسا ہی چھاپیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا رہے گا، اگر آپ عمل نہ بھی کریں تو میں اس شرط پہ لکھا ہوں، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اپنے کو بچانے کا راستہ نکالا نہیں، اپنے کو کس طرح بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ان علوم و حقائق کے انکشاف پر تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اور اس کی دین ہے کہ ایسے مفید علوم میرے قلب پر وارد ہو جاتے ہیں، جس کا ظاہری سبب جو مجھ کو اب معلوم ہوتا ہے اور جو چیز مجھ کو اب محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بزرگوں کا ادب اور ان کی اطاعت ہمیشہ کی ہے، اور ان کی زلات یعنی لغزشوں پر کبھی نظر نہیں کی۔ اگر کسی بزرگ سے کبھی کوئی لغزش بھی ہوئی تب بھی ان کے ساتھ ادب ہی سے پیش آیا۔ واعظ میں تو سب کی غلطیوں کا رد بلا اظہار نام کر دیتا تھا، لیکن کسی کی خاص مجلس میں جب کبھی حاضری کا اتفاق ہوتا ہمیشہ ادب سے ہی بیٹھتا اور دل سے سمجھتا کہ یہ میرے بزرگ ہیں، اور خواہ کوئی کسی مشرب کا ہو، مثلا گانا بجانا سنتا ہو لیکن ہو درویش، یعنی اللہ اللہ کرنے والا ہو، دکاندار نہ ہو، اس کی بھی میں نے دعا لی۔ غرض اللہ اللہ کرنے والوں کا میں نے ہمیشہ ادب ہی کیا، کبھی ان کا دل نہیں دکھایا، بلکہ ہمیشہ دعائیں ہی لیں، یہاں تک کہ اپنے ماموں صاحب سے بھی، جن سے بوجہ اختلاف مشرب قطع تعلق تک کرنا پڑا۔ یعنی حضرت کے ایک ماموں تھے، ان کا ذرا پیری مریدی انداز بالکل الگ تھا، حضرت کو علم کی روشنی میں اس سے اختلاف تھا، اور یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ حضرت نے قطع تعلق دین کے لیے مناسب سمجھا ان سے۔ تو وہ فرما رہی یہاں تک کہ میں اپنے ماموں صاحب سے، جن سے بوجہ اختلاف مشرب قطع تعلق تک کرنا پڑا، کبھی بے ادبی کا برتاؤ نہیں کیا، مگر واعظوں میں ان کے مشرب کا رد کرتا رہا، اور ان کی طرف سے بھی ایسی رعایت کی جاتی تھی کہ باوجود کہ بہت ہی آزاد مزاج تھے اور بعد کو مجھ سے خفا بھی ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے ان کو ادب کے ساتھ لکھ بھیجا تھا کہ آپ کا طریق سنت کے خلاف ہے، جس کا میں متحمل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ ان کے ایک مرید نے ان کا خط دکھلایا تھا جس میں میری نسبت لکھا تھا کہ اس کا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور، اس لیے اس سے ملنا جلنا تو مناسب نہیں، لیکن بے ادبی کبھی نہ کرنا، وہ عالم ہے، اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ یہ ان کے ماموں نے بھی کسی کو لکھا کہ ملو تو نہیں، ہمارا مشرب ہمارا مسلک الگ ہے، ان کے ساتھ نہ جاؤ، لیکن بے ادبی کبھی مت کرو۔ غرض میں نے ہمیشہ بزرگوں کا ادب کیا اور ان کی دعائیں لی، ان دعاؤں کی برکت سے جو آج یہ مفید باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں،
یہ اسی کی برکت ہے۔ اور واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی حالت جو میں دیکھتا ہوں تو کوئی چیز اپنے اندر نجات کی نہیں پاتا ہوں سوائے ایک ایمان ضعیف کے، اور میں راضی ہوں کہ پٹ پٹا کر ہی جنت میں جگہ مل جائے۔ نماز تک تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے اعمال کا کیا ذکر۔ پھر بھی جو یہ علوم و حقائق اور مفید باتیں قلب پر وارد ہو جاتی ہیں تو یہ بزرگوں کی دعاؤں کی اور ان کا ادب کرنے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور واقعی بزرگوں کا ادب ہے بھی بہت ضروری عمل، مگر اللہ اللہ کرنے والے ہوں، چاہے وہ کسی مشرب کے ہوں، حتیٰ کہ اگر کسی غلطی میں بھی مبتلا ہوں، اس حالت میں ان کا اتباع تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن ان کی شان میں بھی گستاخی نہ کی جائے۔ اسی طرح جو مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خلاف شرع حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، ہوش نہیں رہتا ان کو، تو یا تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا یہ حال کیا ہے، ہم کو بس احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سے جاہل لوگ ان لوگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، ان لوگوں کو نصیحت کے لیے کہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ بھائی ہر ایک کو چھوڑ دو، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں، چھوڑو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑو۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ہوتے تو اس طرح ہیں کہ بظاہر ان کا عقل معوف ہو گئی ہے، اس وجہ سے ایسی سب حرکتیں کر رہے ہیں، ہوں گے مجنون ہی ہوں گے، لیکن باتیں بہت عجیب عجیب کرتے ہیں، تو وہ باتیں سن کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خدا رسیدہ اور بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ تب بھی ان سے کسی قسم کا نہ باتیں سننا چاہیے، نہ کوئی عقیدت محبت کے لیے جانا چاہیے، نہ دعا کی درخواست کرنا چاہیے۔ بے ادبی مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ، اور عقیدت مند بھی نہیں بنو، چھوڑ دو۔ بس ہمارے لیے وہ لوگ ہیں جو ہوش میں ہیں اور راستہ دکھا سکتے ہیں، بس یہ ہمارے لیے بہت کافی۔ ایک اہل علم نے اندر آنے کی اور مجلس میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ دروازے پر جو خادم تھے وہ کنڈی لگا کر حضرت اقدس کی خدمت میں اطلاع کرنے کے واسطے آئے، تو فرمایا کہ کنڈی لگا دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ سخت تہذیب کے خلاف حرکت ہے۔ کیا وہ ڈاکہ ڈالنے آ رہے تھے؟ کواڑ بن کر کے کنڈی لگا دی گئی۔ پھر فرمایا کہ کہنے کی تو بات نہیں، کیونکہ جتلانا تھوڑا ہی ہے، لیکن جب موقع پر یاد آ گئی تو نہ کہنا بھی تکلف ہے۔ میرا یہ بالالتزام معمول ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا کہ جب کوئی شخص رخصت ہوتا ہے اور میں دروازے تک آتا ہوں تو جب تک وہ نظر سے غائب نہیں ہو جاتا میں کنڈی نہیں لگاتا۔ یہ تو گویا اس کو عملاً روکنا ہے کہ بس اب نہ آنا، اگرچہ اس کو کچھ کہنا ہی ہو۔ میں ایسے وقت کنڈی لگاتا ہوں جب وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس طرح کہ اس کو کنڈی لگانے کا علم نہ ہو۔ یہ تعظیم نہیں، تعظیم بے شک فقط بزرگوں کی ہوتی ہے، مگر اکرام چھوٹوں کا بھی چاہیے۔ اکرام کا حاصل ہے خاطر داری، یعنی دل نہ دکھے کسی کا، تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ جو سچے مشائخ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر ان کے معتقدین کم ہو جائیں تو وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ذمہ داری کم ہو گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے برخلاف بالکل اگر مجمع کم جمع ہوا تو منتظمین کی خوب دھلائی کرتے ہیں، خوب ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے، یہ کر کے، اتنی دور سے بلا کر، لوگ بھی جمع نہیں کر سکے، یہ نہیں کیا سکا، وہ نہیں کر سکے۔ ارے بھائی مخلص کو کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی ایک قسم کا استکبار ہے کہ میرے لائق تو اتنا مجمع ہونا چاہیے تھا، وہ بھی میں ہی ہے اس میں بھی۔ اب جو بندے آ گئے وہ مخلصین ہیں، مخلصین کو مخلص سنا دے جو سنانا ہے، جو اللہ دل پہ والے بات، جو بھی اچھی باتیں ہیں سنا دے، جتنے لوگ استفادہ کریں۔ تو اس قسم کی چیزیں بسا اوقات حب جاہ آدمی کے اندر موجود رہ جاتا ہے، کسی نہ کسی گوشہ قلب میں موجود رہ جاتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے
اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز اور مسکین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور وہی بندے چونکہ اللہ کو پسند ہے اس لیے اسی میں شامل ہونے کا کوئی شان اللہ کے سامنے کیا شان ہو سکتی ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، فی کل لمحۃ من اللمحات وفی کل لحظۃ من اللحظات، فی کل یوم نہیں، علامہ آلوسی فرماتے ہر لمحہ ہر پل جھپکنے میں اللہ کسی اور عظیم الشان ہے، اپنی ایک کسی اور ادا میں ہے، کسی اور شان میں اللہ تعالیٰ۔ روزانہ نہیں کہ آپ سمجھے روزانہ جیسے ہم ڈریس بدل لیتے، ایسا نہیں، کل یوم کا مطلب ہر لمحہ ہر لحظہ ایک شان میں ہے اللہ تعالیٰ، خاص وہی شان بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بندوں کی طرف التفات فرماتے ہیں کسی اور شان سے، کسی اور شان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا شان بتا سکیں گے؟ ہائی کتنی شان بتانے کے واسطے کیا بتائیں گے اللہ؟ تو کوئی بھی شان بتائیں گے تو اس سے بہت بڑی شان والا ہے وہ۔ تو ایسا کر سکتے ہیں ہم کہ ایک چیز بتائیں اللہ تعالیٰ کو جس کی وہ قدر فرماتا ہے، اور وہ ہے عبدیت، عجز، انکسار، تواضع، اس کی اللہ قدر فرماتا ہے۔ یہ دکھاؤ اللہ کو، بس یہ نہیں دکھا کہ قسم قسم کی شانیں دکھائیں کہ کون سی شان اللہ کو پسند آئے گی، کیونکہ سب سے بڑی شان والا ہے، کون سی پسند آئے گی؟ کوئی سی بھی نہیں پسند آئے گی۔ جیسے بولتے ہیں بچے وہی اچھے لگتے ہیں جو بچوں کی طرح رہیں، تو بندے بھی وہی اچھے لگتے ہیں جو بندوں کی طرح رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔